هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابتدا ہر کام کی لازم ہے بسم اللہ کے ساتھ لازم ہے بسم اللہ کے ساتھ. ابتدا ہر کام کی لازم ہے بسم اللہ کے ساتھ لازم ہے بسم اللہ کے ساتھ. کیا بگاڑے جب ہو خدا بندہ کے ساتھ. کیا بگاڑے گا کوئی جب ہو خدا بندہ کے ساتھ جب ہو خدا بندہ کے ساتھ. اے تمنا اے دلی ہے اے خدا محشر کے روز اے خدا محشر کے روز. اے تمنا اے دلی ہے اے خدا محشر کے روز اے خدا محشر کے روز. حشر ہو ہم مومنوں کا حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت حمزہ کے ساتھ. حشر ہو ہم مومنوں کا حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت حمزہ کے ساتھ. اب رہا تھا سرے کچلنے کے لیے ہر دور میں کے لیے ہر دور میں. اب رہا تھا سرے کچلنے کے لیے ہر دور میں کے لیے ہر دور میں. اے ابابیل رہے گی خانہ کعبہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ. اے ابابیل رہے گی خانہ کعبہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ. اے صلاح الدین
بسم اللہ کے ساتھ کیا بگاڑے گا کوئی جب ہو خدا بندہ کے ساتھ، جب ہو خدا بندہ کے ساتھ۔ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا جو موضوع ہے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب وہ ہے قرآن پاک۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق نظر آتا ہے۔ وہ قرآن جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب جس کے صادق اور برحق ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں۔ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھائے اور خود سکھائے۔ آج تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے کہ قرآن کے فضائل کے بارے میں کچھ ذکر کروں گی کہ اصل قرآن کیا چیز ہے، کہ جب کسی کی فضیلت کے بارے میں معلوم نہیں ہوگی تب اس کی اہمیت ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ایک مثال لیجیے کہ ہمارے پاس موبائل ہے، کسی انسان نے کسی شخص کو جو وہ جانتا نہیں تھا کہ اس موبائل میں کیا ہے، کسی شخص نے کسی کو موبائل دے دیا اور وہ لے کر کے رکھ دیا، اپنے طاقوں میں سجا کر کے رکھ دیا، اپنے باکس میں بند کر کے رکھ دیا، اچھے سے کور لگا کر کے رکھ دیا، اس کا استعمال نہیں کیا، کچھ عرصہ گزر گیا، پھر کسی شخص نے اس کو دیکھا، کہا ارے تو کتنا خوش نصیب انسان ہے جو تیرے پاس اتنا بڑا موبائل ہے، وہ تو ہر ایک انسان کو نصیب نہیں ہوتا ہے، لیکن تم نے اس کی اتنے فوائد ہے، اس میں ہر چیز جو ہے کیا جاتا ہے اس میں، لیکن مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ تب اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ حقیقت میں جو میرے پاس موبائل ہے وہ بھی کچھ کام کا ہے، اس سے ہم بہت سی دینی علم حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہم بہت ساری چیزیں ریکارڈ کر سکتے ہیں، دینی معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ ویسے ہی قرآن کا بھی حال ہو گیا ہے میری ماں اور بہنوں، کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جینے کے لیے کہ انسان کو کیسے جینا ہے اس دنیا میں اللہ نے ہم انسانوں کو بھیجا ہے، تو انسان اس دنیا میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان مسافر کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مسافروں کو گائیڈ لائن کے طور پر ایک کہ راستہ بتانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ بس ہمیں اس وقت قرآن کی یاد آتی جب کوئی انسان بیمار ہوتے ہیں، یا پھر اس وقت نظر آتے، یا پھر اس وقت ہم کھولتے ہیں جب کوئی انسان مر جاتے ہیں، یا پھر کسی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب اس وقت نام رکھنے کے لیے ہم ان قرآنوں کو کھولتے ہیں، یا پھر ہمارے گھروں میں جب جھگڑا ہو جائے تو کسی کو قسم دلانے کے لیے قسم کھانے کے لیے کہ چلو لاؤ قرآن اور اس پر ہاتھ رکھو کہ تم نے یہ بات کہی کہ نہیں۔ بس میری ماں اور بہنوں، ہم نے اس کو بس اتنے ہی سمجھ لیا ہے جو اس کی حقیقت ہے۔ اللہ نے جس لیے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ان کی فضائل کو جاننے کے باوجود ہم نے ان کو ایسی دنیا ہی میں استعمال کرنے کی چیز سکھا دی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پریشان ہیں،
ہم تو ایسے ہیں یقیناً انسان کی زندگی کیوں نہ پریشان ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا بتایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور ھدی للمتقین، اس میں متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا راستہ بتایا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اگر قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر قرآن کی بس قرآن کی تلاوت کر لینا ہے، قرآن کو سمجھنا نہیں ہے، قرآن کی ترجمہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو میری ماں اور بہنوں ہم کو کس طریقے سے قرآن سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو تو پڑھتے ہیں، بہت سارے ماں اور بہنوں قرآن کو تو پڑھتے ہیں، کوئی تو پڑھنا تک بھی نہیں جانتے۔ کتنے افسوس کی مقام ہے کہ ہم اقیم الصلاۃ کا ورڈ گزر جاتے ہیں، یہ الفاظ ہم بار بار پڑھتے ہیں، لیکن ہم نماز سے غفلت برتتے ہیں، ہم نماز کا خیال نہیں کرتے۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو جو اصل میں قرآن جس چیز کے لیے آیا ہے ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں، بس ہم نے اس کو پڑھ کر کے رکھ دیا، ہم اس کے معنی کو سمجھا نہیں، اس لیے ہم سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو کم سے کم ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، کہ آپ کے گھر میں قرآن کی ترجمہ